نبی سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور ان کا شجرہ یہودا سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی ہو گزرے ہیں۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ اور خدا کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لہن عطا کیا تھا، یعنی وہ اس قدر خوش آواز تھے کہ لہن داؤدی ایک مثال بن گیا۔ خوشگلو ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ طاقت بھی بخشی گئی تھی کہ وہ پتھروں اور لوہے کو ہاتھ سے موڑ توڑ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جنات آپ کے حکم سے امارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ دنیائے عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں صنعا اور حضر موت کے درمیان سبا بن یثجب نامی ایک عرب شخص کے نام کی مناسبت سے سبا قبیلہ آباد تھا، اور پھر اس خطے کو سبا ہی کا نام دے دیا گیا۔ یہ لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اگرچہ قرآن کی سورہ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، مگر تفاصیل ہمیں تورات سے ملتی ہیں، جن کے مطابق وہاں بلقیس نامی ایک خوبرو خاتون ان کی حکمران تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و نمائش موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور ہاتھ پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے، اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بدنہاں رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا
کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلکیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وقت جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جندات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دن ڈلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس واقعے پر تعجب اور تشویش میں پڑنے کی بجائے ہمیں علوم و فنون کی حیثیت و اہمیت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم اگر آج آصف بن برخیا کے علم پر حیران ہوں گے تو کیا اس زمانہ کا کوئی شخص آج کی ایجادات ریڈیو، ٹی وی، ہوائی جہاز اور موبائل فون کا تصور کر سکتا تھا؟ اگر اس دور میں کوئی دعویٰ کرتا کہ میں پلک جھپکتے آپ کو ایک چھوٹی سی سکرین پر ہزاروں میل دور بیٹھے امریکی صدر کی تقریر سنا سکتا ہوں تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، کیونکہ ٹیلی ویژن ایجاد نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی میکسی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سرکا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سائنس پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کی حکومت کی بعض صنعتوں میں جنات کام کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سینکڑوں من بھاری پتھر، موتی اور ان کے محلات میں بنے شیشے کے فرش اس تاریخی روایات کی تصدیق کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ملکہ بلقیس کی، تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے باری بار کم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دے کر وہ اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزار دی۔